آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا 8۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک سروے ہے جس کی رپورٹ آج ایک بریکنگ نیوز ٹی وی نے بریکنگ نیوز کر کے دی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ بھی آیا، اور رپورٹ کی ایک جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب سب سے زیادہ پسندیدہ لیڈر ہیں۔ IRA کا سروے، IRI کا سروے۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے حافظ سعید صاحب کی نظر بندی، دباؤ یا احتیاطی تدابیر۔ یہ جماعت 2010-11 سے انڈر آبزرویشن ہے۔ یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے۔ کچھ اقدامات کسی بھی اسٹیٹ کو کرنے پڑتے ہیں۔ خود مختار ریاستیں ہیں، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیجن لیتی ہیں۔ اس اوبلیگیشن کے تحت یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کیا امریکہ اور دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے؟ ناظرین بڑا انٹرسٹنگ تھا، کچھ ہی دیر پہلے ابھی پروگرام پہ آنے سے ہم نے دیکھا کہ ایک چینل نے بریکنگ نیوز دیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، جو IRI آپ کو معلوم ہے انسٹیٹیوٹ ہے ایک سروے کا، ریپبلکن انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے رپورٹ ایک سروے کیا تھا اکتوبر 2016 میں۔ اس کی رپورٹ لگتا ہے پبلک کچھ ہی دیر پہلے ہوئی، اور آج ایک چینل نے وہاں ٹکرز چلے، نواز شریف صاحب سب سے زیادہ مقبول سیاستدان، نواز شریف صاحب کی پسندیدگی کی شرح 63%، عمران خان کی پسندیدگی کی شرح خالی 39%، اس کے بعد بلاول کی پسندیدگی کی شرح 32%۔ اور یہ پھر ہم کو بتاتے چلیں آپ کو کہ سروے ہوا اکتوبر 2016 میں۔ اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹس آئیں دو۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ جو سب سلینڈر کیمپین اور میڈیا آن سلاٹ جو تھا اپوزیشن کا، وہ سب جو تھا وہ غلط تھا، اور نواز شریف صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی، اور اللہ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ پھر ان کی اگلی ٹویٹ یہ تھی کہ IRI only endorses what we all, especially the opposition knows۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ IRI نے تو وہی انڈورس کیا جو کہ ڈاکٹر مزاری بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ ان کو یہ ویسے کہتے ہیں کہ نواز شریف پاپولر نہیں ہے۔ نواز شریف retains his position as Pakistan's most popular leader، اللہ بھی praised۔ یہ ہیں مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹس، اور ناظرین اس پر گفتگو کرنے، اس پر ہم نے سوچا کہ ہم ڈاکٹر شیرین مزاری کو کہیں کہ وہ آئیں، اور لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب MNA ہیں، فیڈرل منسٹر فار اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجنز۔ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ اور ناظرین ہمیں لاہور سے جوائن کیا اوریا مقبول جان صاحب نے، سینئر اینالسٹ اور کالمنسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام اوریا مقبول جان صاحب۔ شروع آپ سے کرتے ہیں ڈاکٹر مزاری، پاپولر لیڈر ہیں، آج انہوں نے ٹویٹ بھی کر دی مریم نواز صاحب نے۔ دس از کالڈ سلیکٹیو یوز آف فیکٹس۔ اول تو آپ نے شکر ہے یہ بتا دیا، اکتوبر کی یہ سروے ہے، تو بیفور پینما کی پوری جو کورٹ کی ہیئرنگز ہو رہی تھیں اور جو ریولیشنز کرپشن کی آ رہی تھیں، تو ایک تو کیوں آج بریک ہوئی یہ خبر، کیونکہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو IRI نے کنوے کر دیا تھا اکتوبر میں، ہمیں بھی اس پول کا پتہ تھا۔ تو اگر آج یہ ایک دم سے بریکنگ نیوز کیوں کیسے بن گئی، آئی فائنڈ اسٹرینج۔ اوبویسلی پروپیگنڈا ہے، اور اللہ از ود ہم، آئی ایم شیور اللہ از ود آل آف اس۔ کوئی سلیکٹیولی تو نہیں کہ اللہ از لیکن پاپولر تو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میری بات سنیں، اکتوبر میں ہے نا، اب اگر سروے کروا لیں تو وی ول سی کہ پینما کی جو کرپشن کی داستان کھلتی جا رہی ہے کتنی پاپولیرٹی۔ بٹ مور امپورٹنٹ، اور یہ میرا بہت پہلے سے سٹانس ہے، میں نے اسپیکر کو بھی اس پہ کہا ہے، اپنی پارٹی سے بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ یہ امریکن تھنک ٹینکس ہیں۔ IRI NDI ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے، ایک ریپبلکن پارٹی کا۔ امریکن تھنک ٹینکس ہیں ان کا، میں تو آئی ریفیوز ٹو انٹریکٹ ود دیم، کیونکہ ان کا ایک اپنا بائس ہے، ایک اپنا ان کا گول ہوتا ہے۔ کبھی آپ ان کے فگرز کو استعمال کرتے ہیں؟ کبھی پارٹی آپ کا میں نے کبھی نہیں کیا، میں ایز این انڈیویجول بتا رہی ہوں،
I have no ان کے پولز کی کریڈیبلٹی میرے نظروں میں بہت questionable ہے. پول کا رزلٹ ہے اور ڈاکٹر مزاری مان نہیں رہی ہیں. نہیں ماننی میں کہہ رہی ہوں امریکن آپ کرائے ہیں, آپ کہہ رہی کریڈیبلٹی, میں کہہ رہی ہوں امریکنز نے کرائے ہیں نا. آپ نے جس وقت اس پر ٹاپک کو اوپن کیا تو ڈاکٹر صاحبہ یہاں سے ہنسنے لگی اور جیسے بنانے لگی اور بہت کچھ. میرے خیال میں کوئی آپ دونوں کی چھیڑ چھاڑی لگی رہتی ہے. اچھمبے والی بات نہیں ہے. IRI نے اگر یہ دیا ہوا ہے, اکتوبر میں دیا ہے, جو کچھ بھی کہا, میرے خیال میں انہوں نے فیکٹس کو پر بیس کر کے اس وقت تک آپ کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے نتیجے آ چکے تھے. آپ کے آزاد کشمیر کے الیکشن میرے خیال میں اس کے بعد ہوئے تھے, اس کے بعد ہوئے تھے. اس سے پہلے بے شمار الیکشن کے نتائج آپ کے بائی الیکشنز کے بھی آ چکے تھے. اس سے پہلے ہمارے اس کے اپنا کنٹرول بورڈز کے الیکشنز کے نتیجے آ چکے تھے. اس سے پہلے ہمارے گلگت بلتستان کے الیکشن. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر بھی ووٹ دیتا ہے, تو یہ مصدق کا جو انڈورسمنٹ اور پاپولیرٹی کی میڈم بات ہو رہی ہے, پاپولیرٹی کا تو لوگوں سے تعلق ہوتا ہے, ملک کے شہریوں سے تعلق ہوتا ہے, اور یہ ان کی رائے پہ بیس کر کے اس قسم کی چیز بنائی جاتی ہے. آپ کی رائے تو ضروری نہیں ہے اس طرح سے. IRI کے جو تھنکرز ہیں ان کا ضروری نہیں ہے, انہوں نے تو پاکستان میں سروے کی اور اس کے نتیجے کو سامنے لایا. اور اس کے بعد پھر آپ نے بات کی کہ IRI اور ہمیں IRI کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو پاکستانی عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد میڈم نے ابھی بات کی آف شور کمپنیز کی اور اس کی اپنا پاناما لیکس کی بات کی. پاناما لیک بھی وہیں پر تھا, آف شور کمپنیوں کے قصے بھی اسی. اللہ جسٹس عظمت سعید صاحب کو جلد صحت یاب کرے. اس کے بعد آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے, اس کا بھی نتیجہ سامنے آیا. ٹھیک, اور آپ فرما چکے ہیں. جی میں چاہتی ہوں کہ اور یہ مقبول جان صاحب کے پاس جائیں. سوری نسیم, ایک بات, ہر سروے کو سکیپٹکلی دیکھنا چاہیے, بیکاز کیا آپ کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کس طرح کنوے کرتے ہیں, کس طرح آپ کنوے کس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں نا. ٹھیک. اور یہ مقبول جان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا, بہت دنوں کے بعد آپ پروگرام میں آئے ہمارے, تو خاص خوش آمدید. یہ بتائیے گا کہ سروے کے بارے میں آپ نے بھی سنا, ابھی ہم نے آپ کو بتایا مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹس بھی کیے اور بہت خوشی کا اظہار کیا. دیکھیں میں نے 5 سال ریسرچ ڈیزائن اور میتھڈالوجی یونیورسٹی لیول پہ پڑھائی ہے. اگر یہ سروے اتنے کریڈیبل ہوتے تو ہیلری کلنٹن جیت چکی ہوتی اب تک. یہ تو بات مطلب ہیلری کلنٹن کے اسپاٹ میں جتنے یہ سارے کے سارے سروے جو ہیں وہ اس کو اتنا جتا رہے تھے, اور ٹرمپ کا تو بیچارے کا مقام مرتبہ کچھ تھا ہی نہیں کچھ. بنیادی طور پر منوورڈ صورتحال ہوتی ہے, کیسے گروپ بنایا جاتا ہے جسے کنٹرول گروپ کہا جاتا ہے, کیسے وہ یونیورس ڈٹرمن کی جاتی ہے, کیسے وہ سیمپلنگ ہوتی ہے. یہ اتنا زیادہ تفصیل طلب کام ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر پروڈکٹ جو ہے اپنے حساب سے سروے کنڈکٹ کرتی ہے, ہر پولیٹیشین اپنے حساب سے. تو میرا خیال ہے کریڈیبلٹی کی کوئی اس بنیاد پہ میرا خیال ہے کچھ جانچنا نہیں چاہیے. وہ ویسے کہہ رہے ہیں جیسے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن تو ہم جیتتے جا رہے ہیں, سو سروے اور نو سروے بہرحال وہ تو اب 2018 میں دیکھیں گے. یہ بتائیں اور یہ مقبول جان صاحب کہ آج جو ہم نے دیکھا کچھ مختلف جلسے ہوئے, نواز شریف صاحب نے بھی جلسہ کیا, عمران خان صاحب بھی بولے پشاور میں, پھر لاہور میں بھی آپ کے شہر میں بھی ایک دھواندار جلسہ ہوا. تھوڑا سا ہم آپ کو سناتے ہیں کہ کچھ چیدہ باتیں جو ان تینوں لیڈرز نے کی, اور پھر پینلسٹ سے ناظرین کہ کیا یہ بالکل ماحول بن گیا ہے الیکشن کا. سب سے پہلے سنیے گا نواز شریف صاحب, پرائم منسٹر آف پاکستان, خوب انہوں نے دھواندار تنقید کی. دیکھیے گا کس کی. ایسے لوگوں کی کمی نہیں, کبھی مذہب اور کبھی سیاست کے نام پر نوجوانوں میں ہیجان پیدا کرتے ہیں. ہمیں اپنی نئی نسل کو ایسے عناصر سے بچانا ہے. چارٹر طیاروں پر اڑنے والوں کو سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کبھی زمین پر اتر کر دیکھے تو صحیح کہ عوام کے لیے سڑکوں کی کیا اہمیت ہے. جی زمین پر اتر کے دیکھیں تو صحیح کہ عوام کے لیے سڑکوں کی کیا اہمیت ہے. بات تو ٹھیک ہے, سڑکیں اہم ہیں, ڈاکٹر مزاری سے پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا فرمایا. ایک ایلیٹ کا نظام ہے, ایک عوام کا نظام. بادشاہت کے اندر آپ کو پتہ ہے بچے اوپر آ جاتے ہیں, ڈیموکریسی میں بیسٹ ٹیلنٹ اوپر آ جاتا ہے. یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, انشاءاللہ اس کی لاجیکل کنکلوژن یہ ہوگی کہ ایک قسم کا انصاف کا نظام پاکستان میں آئے گا. شکریہ. یعنی کہ پاناما کے نتیجے میں انصاف ہوگا. دوسرا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بادشاہت میں ہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے بعد سنبھالتے ہیں, یعنی حکومت, سیاست, سب کچھ. اور اس کے بعد سعد رفیق صاحب نے, ناظرین انہوں نے کیا کہا لاہور میں, یہ سنیے گا. نواز شریف کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں, اقلیت کا راج نہیں مانیں گے.
گالی کا راج نہیں مانیں گے, گولی کا راج نہیں مانیں گے. ووٹ سے آئے ہیں, ووٹ سے جائیں گے. یہ ورکرز کنونشن پہلا جواب ہے. ووٹ سے آئے, ووٹ سے جائیں گے. ورکرز کنونشن لاہور میں جس کو انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا یہ اس کا جواب ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اقلیت کا راج نہیں چلے گا, گولی کا راج نہیں چلے گا. اور انہوں نے کافی بات کی پہلے بھی کہ تمیز کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ تین طرف سے آج کچھ یہ باتیں کی گئی. لگتا یہ ہے کہ جنرل صاحب پولیٹیکل شروع ہو گئی کیمپیننگ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے, میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ 2018 میں الیکشن ہوں گے, لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی عوام کے ساتھ رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کی. آپ اپنے ورکرز کو جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو ڈٹیچ نہیں کر سکتے ہیں, اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انٹریکشن کریں, ان کو جذبات ان کے گرما دیں اور سیاست کو چلنے دیں. اور کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب متواتر جلسے جلوس کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا میں امیر مقام صاحب کر رہے ہیں, پنجاب میں نہیں سب کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں سب کر رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر مقصد ان کا یہ ہونا چاہیے کہ عوامی مسائل کو سامنے لائیں, اجاگر کریں, لوگوں کے سامنے ایکسپلین کریں اور گورنمنٹ کو ایڈوائز کریں, گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں. KPK میں ویسے عمران خان صاحب عوامی مسئلوں پہ بات کر رہے تھے, لیکن ڈاکٹر مزاری, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں آپ لوگ جہاز سے اور چارٹرڈ پلین سے تو اترے نیچے. کم سے کم سرکاری جہاز اور چارٹرڈ پلین تو نہیں استعمال کرے. تو نواز شریف صاحب کو اس پہ اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. یا تو ہم اسٹیٹ, لیکن روڈز کی بات میں بتاؤں, اب پرائم منسٹر صاحب کو اتنا وہ ہو گیا خوف پینما کے کہ آدھی موٹر وے ابھی کہ حیدرآباد ٹو کراچی آدھی موٹر وے کے انوگریشن کرے, کم سے کم پوری تو بن جاتی. تو what I'm saying is کہ اور یہ مقبول جان صاحب کو پسند ہے یہ کی بات, لیکن آدھی پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آدھا حصہ ایک سٹریچ کا اس کی انوگریل آپ کر دیں. اور سعد رفیق پہ مجھے کامنٹ کرنا پڑے گا. ایک تو جمہوریت کی بات اور ووٹس کی بات کر رہے ہیں, خود بھی سٹے آرڈر پہ ابھی تک ہے. آپ کو پتہ ہے نا ابھی حامد خان کا کیس پورا سٹے آرڈر کی تو بہار ہے ہر طرف, ریزالو نہیں ہوا ابھی تک. دوسرا انہوں نے آپ کو پتہ ہے تھریٹن کیا تھا ججز کو کچھ عرصہ پہلے کہ جن سے کتاب نہیں پوری پڑھی جاتی سارے ورکے, اور کھوسا جج نے نوٹ کیا. تو سعد رفیق صاحب جس جو لینگویج, یہی اسی واسطے ان کے خواجہ آصف بےہودگی کرتے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ, یہ وہ کرتے ہیں. ڈاکٹر مزاری I am a victim, so I have a right to say. نہیں, آپ تو کورٹ میں گئی ہوئی ہیں نا. ہاں, تو I am a victim of his بےہودگی. تو مطلب ہے سعد رفیق جو چیخم چلا رہے ہیں, تھریٹس دے رہے ہیں, کبھی ججز کو تھریٹ دیتے ہیں. اور دیکھیں نا, ہم سیریسلی نہ لیتے, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جنرل صاحب اس پارٹی میں نہیں تھے. اس پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے, انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ پہ. تو جب یہ تھریٹن کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ کی جو کزنز تھے جن کے ساتھ آپ چلے تھے, اپنے کزنز کوئی نہیں تھے جناب, نہیں میرے کزنز, you were against, personally you were against, میرے کزنز personally your party ان کا جو بھی ہے, لیکن ان کے ساتھ ظلم تو ہوا ہے نا ماڈل ٹاؤن. وہ بالکل الگ بات ہے. میں پی ٹی وی کی بات کری اور پی ایم ہاؤس کی جانے کی طرف, وہ میرے کزنز نہیں ہیں, آپ کے نہیں, آپ کی پی ایم ایل این نے تو خود ایز اے پارٹی حملہ کیا. یہ ٹھیک بات ہے, جس کے لیڈر جو تھے سیف الرحمان, وہ دروازے کھول رہے تھے کہ ہم موجود تھے وہاں جب ان کا وہی وجہ ہے. اور یہ مقبول جان صاحب ذرا آپ کا کامنٹ اس پہ لیں کہ یہ اس وقت سیاسی ماحول جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے, اور پھر ہم کہیں گے کہ جسٹس صاحب کو اللہ صحت دے جلد. فی الوقت لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی ذرا چین ہوگا کہ ہیئرنگ نہیں ہو رہی, تو وہ سیاسی اس وقت سرگرمیاں خوب تیزی پکڑ گئیں. دیکھیں, آج میں نے ایک کالم میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک کالم میں نے پڑھا ہے میاں نواز شریف صاحب کی خوش بختی اور خوش قسمتی کے بارے میں, اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو جسٹس صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یہ بیسیکلی میاں نواز شریف صاحب کی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے. توبہ, یعنی یہ بڑی عجیب و غریب سی بات میں آج حیران ہوا اس کو پڑھ کے. تو لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جو نون لیگ بڑے عرصے سے, جو آج نون لیگ کا کنونشن تھا اور یہ الحمرا کا جو ہال ہے, اس میں کانسرٹ ہوا کرتے ہیں. نون لیگ بڑے عرصے سے لاہور میں شو آف پاور نہیں کر پائی, اپنا کوئی جلسہ ولسہ نہیں کر پائی بڑے عرصے سے. اور دوسرا جو ہے کہ وہ جو شیریں مزاری کہہ رہی تھی 31 سال میں نے سرکار کی نوکری میں گزارے ہیں,
یہ پہلا موقع ہے کہ بیچ میں کسی چیز کا افتتاح ہوا ہو. یا تو اس کی ہوتی ہے اپنا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی یا اس کا افتتاح ہوتا ہے. یہ بیچ میں کوئی نئی چیز دریافت کرنی پڑے گی اس چیز کے لیے کہ یہ افتتاح ہے یا گراؤنڈ بریکنگ ہے یا کیا چیز ہے. یا تو پتہ نہیں کوئی ایسا خوف ہے کہ شاید ہم کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے, یا پتہ نہیں کوئی چیز ایسی ضرور ہے کہ سینٹر میں ابھی یعنی درمیان میں پہنچی ہے, کہیں چل رہا ہے کہیں نہیں آ رہا. یہ کبھی ہم نے ایڈمنسٹریٹو زندگی میں نے یہ مثال کبھی نہیں دیکھی. اچھا میں جنرل صاحب سے جواب لیتی ہوں بریک سے پہلے. جی عمران خان صاحب کا بولیے گا پھر میں. جی فرمائیے اوریہ مقبول جان صاحب. اچھا آپ جلدی سے ویری کوئکلی جو کہہ رہے ہیں بیچ میں افتتاح. نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کی رائے ان کی سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آ رہی ویسے کہہ رہے ہیں کبھی ہوتا نہیں ہے, میں انوگریشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر اچھا کوئی کام کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں اگر وہاں پر جایا جاتا ہے, وہاں پر انہوں نے بیسیکلی اس کام کو جا کے پروگریس کو دیکھنا تھا. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپریسیشن کی جائے, ان کی تعریف کی جائے. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ایف ڈبلیو اے کام کر رہی ہے بلوچستان میں, انہوں نے 2200 کلومیٹر روڈ تقریباً 2 سال یہ تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ ایف ڈبلیو اے تھپکی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے گئے, کوئی اس وقت خطرے والی آپ فرما رہے ہیں خطرے کی کون سی بات نہیں ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں کرنے کے لیے انکریج کرنے کے لیے, اور یہ کہ اچھا کام ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی. جی اوریہ مقبول جان صاحب ویری کوئکلی آپ عمران خان صاحب پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کنونشن ٹائپ چیز کی ہے. عمران خان صاحب بھی میں کہا 2 تاریخ کے بعد سے کچھ محتاط ہو گئے پبلک جلسے کے حساب سے, اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب پبلک جو ہے وہ شاید کیونکہ ٹی وی سیٹ جو ہے نا گھروں کے اندر اتنے آ چکے ہوئے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں جس طرح میچ جتنے ہیں وہ گھر میں دیکھنے میں بہتر سمجھتے ہیں, اس طرح پبلک جلسے میں اب اس طرح کراؤڈ نہیں آتا. اور کراؤڈ بھی اب کوئی پریپریشن کی صورتحال میں اس طرح مار کھانے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ صورتحال بن گئی ہے کہ لوگ اب نا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اوپر سے ایسی کیفیت بن جائے جہاں سے نجات مل جائے. نجات دہندہ ہونے کو نظر نہیں آ رہا اپنے درمیان. تو فی الحال پروسیس تو اوریہ مقبول جان صاحب چلا ہوا ہے, کورٹ میں کیس ہے اور اگلا پھر الیکشن آئے گا 2018 میں. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور انہی پینلسٹ سے بات کریں گے حافظ سعید صاحب کی جو نظر بندی اس حوالے سے. بادشاہت کے اندر آپ کو پتہ ہے بچے اوپر آ جاتے ہیں, ڈیموکریسی میں بیسٹ ٹیلنٹ اوپر آ جاتا ہے.